الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ کافر ہیں اس سے پہلی آیات شریفہ میں اس امت کو ہدایت دی گئی کہ ایمان پر اسلام پر ثابت قدم رہو اور ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اچھی باتیں بتلاتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اس آیت شریفہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو اوصاف ہیں یہ صفات ہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ ایسی صفت ہیں کہ ان صفتوں کی وجہ سے ہی اس امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کا لقب ملا خیر الامم کا لقب ملا امتیں بہت سی آئی لیکن سب سے بہترین جو امت فرمایا گیا وہ اس امت محمدیہ کو فرمایا گیا تو یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے تو یہ جو خیر الامم کا لقب ملا ہے یہ کیوں ملا یہ انہی صفات کی وجہ سے
ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں خیر الامم میں سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، کیوں ہے بہترین امت؟ اس لیے کہ تم کو ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ کیسا نفع؟ ہدایت کا نفع۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور چونکہ یہ امت بھی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور وہ نفع ہے ہدایت کا، اس لیے یہ امت بھی سب سے بہترین امت ہے۔ اس ہدایت کا جو نفع پہنچاتے ہیں اس کی صورت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہ امت سب سے بہترین امت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ کون سا نفع؟ ہدایت کا۔ اور وہ ہدایت کا نفع پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، اچھے کام کرنے کی لوگوں کو تعلیم دیتی ہے، اور بری باتوں سے باز آنے کی تلقین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، بری بات سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھنا، یہ سب صفات اس امت کے علاوہ جو دوسری امتیں آئی ان میں بھی تھی۔ وہ امتیں بھی امر بالمعروف کرتی تھی، نہی عن المنکر کرتی تھی اپنے اپنے طریقے سے۔ پھر ان کی کیا خصوصیت ہے اس امت کی؟ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان امتوں نے جو کیا ہے تو وہ اتنے کامل درجے کا یہ کام نہیں کیا جتنے کمال درجے کا اس امت نے کیا ہے۔ اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے بھی کیا ہے، طاقت سے بھی کیا ہے، یعنی جہاد کے ذریعے۔ جہاد کا مقصد بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی ہے، برائیوں سے روکنا، کفر سے روکنا، غیر اللہ کی عبادت سے روکنا، شرک سے روکنا۔ تو یہ کام ان امتوں نے بھی کیا ہے، لیکن اس امت نے، حضرات صحابہ نے خاص طور سے، اس آیت شریفہ کا مصداق اولین حضرات صحابہ نے، اصل کام تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حضرات صحابہ نے کیا ہے، کامل درجے کا۔ انہوں نے اس کام کے لیے اپنا مال بھی صرف کیا، اپنی جان بھی صرف کی، اپنا ہر طرح کی اپنی طاقت اس کام کے لیے خرچ کی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایک امتیازی صفت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتی ہے۔ اللہ پر ایمان پہلی امتوں کا بھی تھا، لیکن اس امت کو جو ایمان ملا ہے وہ کمال درجے کا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے وہ کامل درجے کا، کمال درجے کا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایمان باللہ میں ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب سب داخل ہے۔ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تو جتنی بھی ایمانیات کے جتنی بھی عقائد ہیں وہ سب اس میں آ گئے، ان پر کامل درجے کا یقین ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے، یہ بھی مومن ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، لیکن ان یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہی رہے، اپنی یہودیت
پر اور نصرانیت پر ہی برقرار رہے، جمے رہے۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اگر ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے، تو ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا، آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہیں لائے یہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لن یضروک الا اذی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذی، معمولی سی ذرا برا سے تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، زبان سے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ان میں طاقت نہیں کہ تمہارے طرف ہاتھ اٹھا دے، انگلی اٹھا دے۔ چنانچہ یہی ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ ہر خطے میں، ہر علاقے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ لن یضروکم الا اذی، یہ یہود و نصارہ تمہیں ذرہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی سی تکلیف، یعنی زبان سے کوئی برا بھلا پیٹھ پیچھے کہہ سکتے ہیں، لیکن سامنے آنے کی طاقت نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے، قتال کے لیے آئیں گے، جنگ کے لیے آئیں گے، تو یہ میدان جنگ کے اندر رک نہیں پائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پشت دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کوئی مدد اور حمایت بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اور ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی، ذلت ان کے ساتھ رسوائی جوڑ دی گئی، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ذلیل و رسوائی ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات صحابہ کے زمانے میں یہی رہا کہ یہود و نصارہ ذلیل و رسوائی رہے جہاں بھی رہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اللہ کی رسی کے ذریعے یا لوگوں کی رسی کے ذریعے، یعنی یہود و نصارہ ہر خطے اور ہر علاقے میں ذلیل و رسوائی رہیں گے، مگر یہ کہ اللہ کی رسی کے ذریعے۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، ان کے بچوں کو جہاد میں قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو جن کو قتل کرنے کا حکم نہیں تو وہ تو بچ جائیں گے، باقی اور لوگ ذلیل و رسوائی ہوں۔ او بحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی پکڑ لے۔ لوگوں کی رسی پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لے، صلح کر لے، تو اب بھی ذلت و رسوائی سے، قتل و غارت سے بچ جائیں گے۔ اور یا پھر یہ کہ کسی غیر مسلم ملک سے مدد طلب کر لے اور انہیں اپنا بنا کر یہ چلے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ اپنی طاقت نہیں، وہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے جو ممالک ہیں ان کے بلبوتے پر وہ جی رہا ہے۔ اگر آج وہ اپنا ساتھ ان سے ہٹا لے تو پھر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، مٹھی بھر ایک جماعت ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے غصے کے مستحق ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان لوگوں پر ذلت چسپاں کر دی گئی، رسوائی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لَن يَضُرُّوكُمْ، کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابہ کا یقین تھا، اور یقین ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے اس چیز پر کہ خوف ہو صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ باقی کسی کا ڈر اور خوف نہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا حدیث شریف میں کہ انسان کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا مل جائے، پوری مخلوق مل جائے، کسی انسان کو کوئی معمولی سا کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اگر اس کے مقدر میں وہ تکلیف پہنچنا نہیں لکھی تو پوری دنیا مل کر اسے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر کسی انسان کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو بس صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو نفع اور نقصان کے مالک
اور نفع اور نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لہذا ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ ہمیں جو کچھ ملے گا اللہ سے ملے گا، دنیا کچھ نہیں دے سکتی ہے، اور خوف بھی ہو تو صرف اللہ کا ہو کہ نقصان بھی اگر پہنچا سکتے اللہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ پوری دنیا مل کر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ ذالک بانہم، یہ سب ذلت اور رسوائی ان یہود و نصارہ کو اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا ناحق، انبیاء کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب ان کی نافرمانی اور زیادتی کی وجہ سے ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ آگے اس آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہے۔ امۃ قائمۃ، کچھ یہود و نصارہ ایسے بھی ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ رات میں تہجد پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا جو خاص قرب حاصل ہوتا ہے وہ تہجد کے ذریعے ہوتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اس دنیا کے اندر اب تک پیدا ہوئے، کوئی ولی کسی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے تہجد کا اہتمام نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جو ولایت کا مقام، اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے تو وہ تہجد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور انسان کو تہجد کی فکر کرنی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ میں تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں۔ بہتر تو یہ ہے اعلیٰ درجہ کہ انسان اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرے، تہجد پڑھے، اور سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے کچھ رکعات پڑھ کر کم سے کم سو جائے، یہ ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ تو تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو مومنوں کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو بھی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ اچھے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ سارعوا فی الخیرات، حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا بادروا بالاعمال، کہ اچھے کاموں میں سبقت کر لو، جلدی کر لو۔ قبل حرم مفند، گھوسٹ کر دینے والے بڑھاپے سے پہلے آدمی اچھے کام اعمال صالحہ کر لے۔ گزشتہ ہفتے بھی حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر لو، ورنہ جب ایسے بوڑھے ہو جاؤ گے کہ کسی کام کے نہیں رہنے گے، گھوسٹ ہو جاؤ گے، تو اس وقت پھر اگر نیک اعمال کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے، جسم جواب دے دے گا۔ اس لیے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں میں وہ دوڑتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، نیک کام کرنے کے موقع کو چھوڑتے نہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے تو نیک کام کر گزرتے ہیں۔ تو ایسے حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرم مفند، یعنی ایسے بڑھاپے سے پہلے جو تمہیں گھوسٹ کر دے اور کمزور بنا دے، اس سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ موت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، قیامت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، جوانی ادھیڑ عمر اسی طرح گزر رہی ہے، تو گویا وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، یا موت کا انتظار کر رہا ہے، یا قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جتنا موقع اللہ تعالیٰ دے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا ادا کروں، فرائض ادا کروں، سنتیں پڑھوں، تلاوت کروں، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اپنی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، بجائے اس کے کہ غیبت میں، دوسروں کی باتوں میں اور واہیات میں مبتلا رہے۔
یہ سمجھے کہ معلوم نہیں کل کا دن مجھے نصیب ہوگا یا نہیں، تو جو بھی کچھ ہو سکے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کہہ لے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت یہ ہمیں مرنے کے فوراً بعد معلوم ہو جائے گی کہ ہاں کیا قیمت ہے اس کی۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ کہ جو رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ نیک بخت ہیں، نیک لوگوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی انسان نیک کام کرے گا تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی انسان کو کوئی بھی نیک کام کرے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، کسی کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس میں کتنا تقویٰ ہے، کس میں کتنی پرہیزگاری ہے، کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہود و نصارہ یہ مال و اولاد کے نشے میں رہا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے ہم تو بڑے مالدار ہیں، بڑے اولاد والے ہیں، بڑے کنبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو ان کے مال کام نہیں آئیں گے، ان کے مال ان کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کے اولاد اور ان کا کنبہ ان کے کوئی کام آئے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ کافر ہمیشہ یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم بعثہ مقام محمود یغبط بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، اس وقت تک کہ اللہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، اور بھی آنے والی بلاؤں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، جسمانی روحانی صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ ہم سب کی یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال میں ہمیں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، تہجد کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نیک کاموں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ، پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما۔ یا اللہ، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کے فیض کو یا اللہ جاری و ساری فرما۔ جو رکاوٹیں ہیں اللہ انہیں ختم فرما۔ یا اللہ، جو رکاوٹیں ان کو ختم فرما۔ یا اللہ، حاضرین کی جو جائز مقاصد ہیں آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ مولا کریم ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دے، جائز ضرورت کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر کو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير